السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا معلم ابراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ متن طحاویہ کے نئے درس میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس درس میں جو بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس و تدریس کے پورے سلسلے کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ بنائے، اور اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت عطا فرمائے، اور پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں دونوں کی عاقبت اس کے ذریعے سے سنوار دے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے اب میں چاہوں گا کہ درس شروع کیا جائے، اور عزیزم ولید سلمہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آج کا درس پڑھیں تاکہ اس کے بعد پھر اس کی شرح کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ عزیزم ولید سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به۔ حسب۔ آج انشاءاللہ العزیز امام طحاوی رحمہ اللہ کی ابھی پڑھی ہوئی عبارتوں پر کچھ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جو عبارت پڑھی گئی اس کا مضمون اجمالاً بیان کر دیا جائے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان
یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے خیر پر، تقدیر کے شر پر، تقدیر کے اچھے ہونے پر اور اس کے برے ہونے پر، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے یہ۔ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں میں سے ان کے درمیان کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، اور ان سب کی ہم تصدیق کرتے ہیں ان تعلیمات میں جو وہ لے کر کے آئے۔ اور امت محمدیہ کے اہل کبائر جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہیں گے جب وہ مر جائیں، درا حال ہے کہ وہ توحید پرست ہوں، گرچہ کبائر سے تائب نہ ہو سکے ہوں، اس حال میں کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات ان کی اللہ رب العالمین کو جانتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اندر ہیں اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر وہ چاہے تو انہیں بخش دے، ان سے درگزر فرمائے اپنے فضل و کرم سے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین بخش دے گا اس کے علاوہ اس سے کمتر جو کچھ بھی ہوگا، لمن یشاء، یعنی شرک سے کمتر جو چیز بھی ہوگی، جو بھی گناہ ہوگا اسے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین کی مشیت ہوگی تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم کا عذاب دے گا اور اپنے انصاف کو بروئے کار لائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ اس کی رحمت کا اور انعام ہے اس کا، اور اگر وہ عذاب دیتا ہے تو یہ اس کا انصاف ہے، عدل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے نکال باہر کرے گا اپنی رحمت سے اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے، جو اس کے اہل اطاعت ہیں، اہل اطاعت جو بندے ہیں، ان کی سفارش سے اللہ رب العالمین ان کو نکال باہر کرے گا۔ پھر ان کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، جنت میں اللہ رب العالمین پھر ان کو بھیج دے گا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی اہل معرفت کو، اپنے اہل معرفت کو دوست رکھتا ہے، اور دارین میں، چاہے اس دنیا کے اندر چاہے اس دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین ان کا انجام اپنے ساتھ انکار کرنے والوں کی طرح نہیں کرے گا۔ جو لوگ ہدایت سے جو لوگ محروم ہو گئے اللہ رب العالمین کی رہنمائی سے، اور جنہیں اللہ رب العالمین کی ولایت حاصل نہیں ہوئی، اے اللہ، اے اسلام اور اہل اسلام کا کارساز ولی، ہمیں اسلام پر ثابت رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کا ایک اجمالی سا ترجمہ تھا۔ اب آتے ہیں اس پر کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یہاں تفصیل میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز کہ ایمان جو ہے، اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، اور یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان کا نام ہے اصطلاحی طور پر۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ درس ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے ایمان کا جب اجمالاً اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، تو اب یہاں ایمان کہتے کسے ہیں اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ یعنی ایمان کا جو اجمالی تذکرہ اس سے پہلے گزرا ہے، اب اسی کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ایمان کے ارکان کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان باللہ، نمبر 2 ایمان بالملائکہ، نمبر 3 ایمان بالکتب، نمبر 4 ایمان بالرسل، اور نمبر 5 ایمان بالیوم الآخر، اور آخری چیز ہے ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، حلوہ و مرہ۔ تو یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ جی
ایمان کے ارکان کا امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، اور ایمان کی تعریف جو سلف کے ہاں ہے وہ اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ ایمان کے باب میں کس طریقے سے مختلف فرقوں نے غلط طریقہ اختیار کیا اور غلط راہ پر وہ لوگ گئے، اور ایمان کا جو شرعی مطلوب ہے اس کے اندر انہوں نے غلط قسم کے مضمون کو داخل کیا، اور جو شرعی طور پر مطلوب ہے ایمان کی تعریف، اس کو انہوں نے اس کے ڈھرے پر باقی اصل اس پر جو ہے باقی نہیں رکھا۔ یہاں پر کچھ جگہوں پر انشاءاللہ ہم رکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ لیکن اس کو ذرا آگے تک کے لیے ملتوی رکھتے ہیں، عارفین پر جب گفتگو ہماری ہوگی تب انشاءاللہ وہاں پر اس پر گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے ترتیب وار ہم جس طریقے سے عبارت ہے اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایمان یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کے 6 ارکان کا۔ ایمان باللہ کی بات جب کہتے ہیں ہم، تو ایمان باللہ کے اندر وہ تمام یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان بھی شامل ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی توحید و الوہیت پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت پر ایمان لانا۔ تو ایمان باللہ کے تحت یہ ساری کی ساری چیزیں مراد ہیں ایمان باللہ کے ضمن میں۔ اچھا، ایک چیز یہ یہاں پر بیان کرنے کی ہے کہ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو 6 ارکان ذکر کیے ہیں، یہ 6 ارکان قرآن کریم کے اندر بھی مذکور ہیں۔ سب سے پہلی بات، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس کے اندر اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ذکر ہے۔ اسلام ایمان کے 5 ارکان کا ذکر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل گزر چکی۔ البتہ حدیث کے اندر 6 ارکان کا ذکر ایک ساتھ ہے، جیسے کہ حدیث جبریل کے اندر کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں ایمان کے ارکان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایمان کے 6 ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور یہ وہی ارکان ہیں جن کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اور ان کو ارکان ایمان جو کہا گیا، یہ شریعت یعنی قرآن اور حدیث میں کہیں پر نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ایمان کے ارکان میں سے ہیں، ایمان کے ارکان میں سے ہیں۔ یہ اصطلاحی چیز ہے، اور لفظ کے ساتھ اس کا ذکر نہیں آیا کہ یہ ارکان ایمان میں سے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت نے اس کو ارکان ایمان میں سے اس کا نام جو چیزیں جبریل امین کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں بیان فرمائی، ان کو ارکان ایمان کہا ہے۔ اور ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ہونے سے وہ چیز قائم رہے، جس کے نہ ہونے سے وہ چیز ناقص ہو جائے اور وہ قائم ہی نہ رہ سکے، اس کو عام طور سے رکن کہا جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ابھی گفتگو آگے آئے گی۔ یہاں پر کیوں یہ سمجھا گیا کہ جبریل کے سوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جتنے ارکان یا جتنی ایمان کی تعریف میں جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ ارکان ایمان میں سے ہے؟ کیوں کہ ارکان ایمان میں سے اتنی اہمیت اس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اور پھر یہ کہ کیا ایمان کے ارکان اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے، یعنی اتنی اہمیت کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے جن کو یہاں ذکر کیا گیا ہے یہی اہمیت کے حامل ہے؟ تو ان کو ارکان کا درجہ جو دیا گیا اصطلاح میں اہل سنت والجماعت کی، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے سوال کے جواب میں ان 6 ارکان کو ایمان کی تعریف میں یا ایمان کے سوال کے جواب میں ذکر فرمایا۔ اور جب صورتحال ایسی ہو تو ایسے موقع پر محققین علماء کہتے ہیں کہ جواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ حصر کی متقاضی ہوتی ہے اور حد ادنا کو بتلاتی ہے، یعنی جو جواب دیا جا رہا ہے یہ سوال کا حد ادنا ہے، یعنی جس پر اس سوال کا کم سے کم درجہ جو مطلوب ہے وہ یہ چیزیں ہیں، اگر اس سے زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم جو درجہ مطلوب ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سوال کے جواب میں جب کہا گیا تو پھر یہ حصر کا متقاضی ہوتا ہے عام طور پر، تو اس لیے جبریل امین والے سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سوال پر جن چیزوں کو ذکر فرمایا ان چیزوں کو ارکان ایمان شمار کیا گیا۔ 2 وجہ بتایا، ایک تو سوال کے جواب میں، اور سوال کے جواب میں جب کوئی چیز کہی جاتی ہے تو وہ حصر چاہتی ہے، ورنہ سوال کا جواب مکمل نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ حد ادنا کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، تو یہاں سے جو ہے علماء نے ارکان ایمان کا اطلاق حضرت جبریل کے سوال کے جواب پر ارکان ایمان کا اطلاق کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ان ارکان کا بیان اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بر سے یہاں مراد ایمان ہے، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ لیکن ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے اور نبیین پر ایمان لائے۔ تو ایمان باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یعنی یہ 5 چیزیں ہوئیں، 6ٹھی چیز جو ہے وہ رہ گئی۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہاں پر بھی ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل کا تذکرہ کیا گیا، اور ایمان بالکتب کا تذکرہ بھی وہاں پر، اور رسولوں پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا۔ جی، لیکن یہاں پر بھی ایمان کے 6ٹھے رکن کو ذکر نہیں کیا گیا۔ جی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کا ذکر کیا، ملائکہ کا ذکر کیا، کتب کا، رسول کا، یوم آخر کا، یعنی 1 2 3 4 5 کا ذکر کیا، 6ٹھا جو رکن ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تقدیر کے بارے میں قرآن کی الگ 2 آیتیں ذکر کی گئی ہیں عام طور پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اور حدیث میں حدیث جبریل جس کا بھی ذکر گزرا، اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ایمان کے 6 ارکان کا ذکر فرمایا ہے۔ جی، اور صحیحین کے اندر بھی یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ سے مروی ہے۔ جی، تو یہ ہو گیا ایمان کے ارکان کا بیان، کہ یہاں پر جو قرآن میں اور احادیث میں ایمان کے ارکان بیان کیے گئے ہیں، امام طحاوی ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ان کو ارکان کہا جاتا ہے، اور ارکان جیسے میں نے بتایا کہ یہ اصطلاحی لفظ ہے، یہ اس کے لیے کوئی قرآن و سنت سے واضح دلیل نہیں ہے کہ ان کو رکن کا نام دیا جائے۔ جی، اور جو شرعی دلیلیں ہیں ان کے اندر رکن اور غیر رکن کے درمیان کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ عبادات کے اندر بھی
آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا معاملہ ہو یا کسی بھی عبادت کا معاملہ ہو، ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر بعض ارکان ہیں اور بعض واجبات ہیں. اور ارکان کہتے ہیں کہ جس پر کسی چیز کا بیس قائم ہو اور اس کے نہ ہونے سے وہ چیز ساقط ہو جائے، گر جائے، اس کو رکن کہا جاتا ہے. اور ایسی چیز جس کا ہونا لازمی ہو اور جس کے نہ ہونے سے وہ چیز مکمل نہ ہو، اس کو واجب کہا جاتا ہے. اس لیے ارکان اسلام کو ارکان کہا گیا. جی، اور یہ اس اعتبار سے رکن کا معنی واجب سے بڑھ کر کے ہے. جی، یعنی جس کے ہونے سے وہ بنا قائم رہتی ہے اور جس کے نہ ہونے سے وہ بنا ہی دھڑام سے گر پڑتی ہے. جی، لیکن یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ ارکان کا معاملہ یا پھر واجب کا معاملہ یہ سب اصطلاحی الفاظ ہیں، اور اس کے اندر بھی علماء اصولیین کے نزدیک ڈھیر سارا اختلاف ہے. جی، اس لیے کہ رکن کا جو اصطلاحی معنی لیا جاتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایمان کے ارکان میں سے کوئی ایک رکن چھوڑ دے یا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن نہ اس کا ہو تو اس کا کیا حکم ہے شہادتین کے علاوہ. جی، کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کا اسلام منہدم ہو گیا؟ تو اس سلسلے میں ہے مسائل، اور اس کا جو ہے کافی اس پر جو ہے بحثیں ہیں، اور یہ متخصصین کا معاملہ ہے، عام لوگوں کے لیے میرے خیال سے مفید نہیں ہوگا یہ سب. یہی معاملہ ایمان کے ارکان کا ہے جو اسلام کے ارکان کا ہے. جی، اس کے بعد ایمان باللہ کے بارے میں بتایا گیا آپ کو کہ ایمان باللہ سے ایمان بالربوبیہ، ایمان بالالوہیہ اور ایمان بالاسماء والصفات یہ سب مراد ہے. ایمان بالملائکہ کا جو معاملہ ہے، ایمان بالملائکہ سے مراد اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ اجمال اور تفصیل، عام لوگوں سے اجمالی ایمان مطلوب ہے کہ ملائکہ ایک اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اجمالی ایمان رکھنا سب پر ضروری ہے. اب اس کے اور یہ اتنی مقدار جو ہے وہ ایمان کی ہر بندے پر ہر بندے سے مطلوب ہے. البتہ فرشتوں کی تفصیل اور وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کتنے ہیں، اور مشہور کون کون ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو جیسے جیسے انسان کو معلوم ہوتا جائے گا، علم حاصل ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اس پر واجب کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی. ایسے ہی ایمان بالکتب کا معاملہ ہے کہ ایک ایمان اجمالی ہے اور ایک ایمان تفصیلی ہے. تو ایمان اجمالی وہ تمام سے مطلوب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء و کرام، اپنے انبیاء و رسول پر کتابیں بھیجی اور ان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اگر انسان کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر فلاں کتاب، عیسیٰ علیہ السلام پر فلاں کتاب، تو جس کے بارے میں پتہ چلتا جائے ان پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے. ایمان بالرسل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایمان بالرسل اجمالی سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھے. اب اس میں سے جن کا نام تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتا جائے ان پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی آخری کڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بطور خاص یہ واجب ہے، ایمان بالرسول کے دائرے میں آتا ہے. ایمان بالیوم الآخر کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بندہ اس چیز کا ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین انسان کی وفات، انسان کی موت کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، اور قبر کے عذاب اور ثواب پر یقین رکھے، اور آخرت کے یوم آخرت پر دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد جو حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اور پھر صراط کا معاملہ ہوگا، اور پھر میزان کا معاملہ ہوگا، اور حوض کا معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد تو ان سارے کے سارے مراحل پر ایک عام آدمی یوم آخرت پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد حساب کتاب ہوگا. یہ اجمالی عقیدہ سب کے اوپر واجب ہے. اور تفصیل کے ساتھ کہ کیا نام ہے مرنے کے بعد کے مراحل کیا کیا ہوں گے، اور نفخہ اولا کیا ہے، نفخہ ثانیہ کیا ہے، اور کس طریقے سے اس دنیا میں معاملات پیش آئیں گے، کب صحیفے دیے جائیں گے، حوض کا معاملہ کیا ہے، میزان کا معاملہ کیا ہے، صراط کا معاملہ کیا ہے، ظلمہ کا معاملہ کیا ہے جو تاریکی ہوگی، اسی طریقے سے اختصاص کا معاملہ،
جو وہاں پر یہاں تک کہ جانوروں کو بھی آپس میں قصاص دلوایا جائے گا. تو یہ سارا کا سارا معاملہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, اس کی ترتیب کیا ہے, تفصیل کیا ہے, یہ جیسے جیسے لوگ علم حاصل کرتے جائیں گے ویسے ویسے ان پر ایمان کا تفصیلی ایمان ان پر واجب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایمان بالیوم الآخر کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے ایمان بالقدر کا معاملہ ہے. ایمان بالقدر کے جو 4 مراتب ہیں کہ کیا نام ہے, اللہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی مشیت سے, اللہ کی اجازت سے, اللہ کے علم سے ہوتا ہے. جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے, اور جو اس کی مشیت نہیں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اتنا اعتقاد رکھنا یہ ہر بندے پر واجب ہے. اور اس کے بعد پھر تفصیل ہے ایمان بالقدر کی تفصیل, کہ ایمان بالقدر کے مراتب کی دلیلیں کیا ہیں اور کس مرتبے سے کیا مراد ہے. تو وہ سب تفصیلات کی بحث, جو تفصیل پڑھتا جائے گا اس کو تفصیل کے ساتھ اس پر ایمان لانا واجب ہوتا چلا جائے گا. یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ, تو خیر اور شر, اس کے اندر یہ چیز بتلانا ضروری ہے کہ تقدیر میں خیر اور شر کا جو معاملہ ہے یہ بندوں کے اعتبار سے ہے. حلو اور مر کا, اچھی اور بری تقدیر کا معاملہ یہ بندوں کے اعتبار سے ہے, مقدور کے اعتبار سے ہے. بندوں کی طرف جب نسبت کی جائے گی تب اس کے اندر بندوں کے نقطۂ نگاہ سے اس کے اندر وہ چیز اچھی یا بری ہے. جہاں تک اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کر کے اگر دیکھا جائے تو شر اللہ رب العالمین کی طرف نہیں جاتا, شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی. اور اللہ رب العالمین کا جو کچھ بھی کام ہے اس پوری کائنات میں, جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے, اور جو شر اس کے اندر نظر آ رہا ہے ہمیں وہ ہمارے اپنے اعتبار سے, ہمارے نقطۂ نگاہ سے وہ شر ہے, لیکن اپنے انجام, اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہے. یہ چیز جو ہے ہمیں اس کا کیا نام ادراک ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین کی صفت کے طور پر یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین مقدر صرف اور صرف خیر کرتا ہے. اللہ رب العالمین یعنی شر محض کوئی چیز ہے ہی نہیں تقدیر کے اندر. تقدیر کے اندر شر محض نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ سب خیر ہی خیر ہے. مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین جو کرتا ہے وہ خیر ہی کا فیصلہ کرتا ہے. البتہ مخلوق کے اپنے اعتبار سے بعض کے اعتبار سے کوئی چیز شر لگتی ہے اور بعض کے اعتبار سے کوئی چیز خیر لگتی ہے, تو یہ مقدور کے اعتبار سے ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب حکمت کے تحت ہے. اور اللہ رب العالمین, اور حکمت کہا جاتا ہے کس چیز کو, کہ چیزوں کو ان کی مناسب جگہ پر رکھنا اور جو اس کے انجام کار کے موافق ہو, جو اس کے انجام کار کے موافق ہو. تو اللہ رب العالمین کے جتنے بھی فیصلے ہیں تقدیر کے حوالے سے وہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ہیں, یعنی وہ سب کے سب معال اور انجام کے اعتبار سے خیر ہی لیے ہوئے ہیں, گرچہ بندوں کو وقت پر اس کے اندر شر دکھائی دے, اپنے یعنی ان کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے عاجل طور پر اس کے اعتبار سے ان کو گرچہ وہ شر لگ رہا ہے لیکن معال کے اعتبار سے وہ خیر ہی خیر ہے. اور تقدیر کے جو مراتب ہیں کہ علم ہے, پھر کتابت ہے, پھر مشیت ہے, پھر خلق ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں اور حکمت اللہ رب العالمین کی ان تمام چیزوں کے اندر یہ تقدیر کے مراتب ہیں جن پر تفصیل سے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے, اس پر گفتگو آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تقدیر کے خیر و شر کا معاملہ ہو گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر جو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, یعنی شر, یعنی جو چیز شر محض ہو وہ تیری طرف نہیں ہے, یعنی اللہ رب العالمین کی طرف وہ چیز منسوب نہیں کی جائے گی فعل کے اعتبار سے اور نہ ہی اضافت کے اعتبار سے. گفتگو ہماری جاری رہے گی. یہاں پر میں یاد دہانی کرا دوں کہ جو لوگ شریک ہیں ان کے لیے حاضری کا استمارہ بھیجا جا رہا ہے, وہ لوگ اپنی اپنی حاضری استبیان کے ذریعے وہ فل اپ کر لیں.
جزاکم اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ شر اللہ رب العالمین کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ تو فعل کے اعتبار سے، فعل کی جہت سے، اور نہ ہی شر کی اضافت کے اعتبار سے۔ شر جو بھی دکھائی دیتا ہے وہ بندے کی نسبت سے ہے، تو بندہ ایمان لائے، جو چیز اس کو اچھی دکھائی دیتی ہے اس پر بھی، اور جو چیز اس کی اپنی نگاہ میں بری دکھائی دیتی ہے اس کے حق میں، ان تمام پر۔ اسی طریقے سے جو اچھی جو خیر اور جو شر دکھائی دیتا ہے اس پر بھی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہو جائے گا۔ ٹیلی گرام پر لنک بھیجا گیا ہے حاضری کا، وہاں پر آپ لوگ لگا دیجئے جی۔ اسی لیے اللہ، اچھا یہ چیز جو امام طحاوی نے کہی کہ قد تقدیر کے خیر و شر اور حلو و مر پر ایمان لانا، اس کا جو ذکر کیا امام طحاوی نے، در حقیقت یہ چاروں الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر مروی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ۔ جی، تو یہ تقدیر پر ایمان کا معاملہ ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ تقدیر کے حوالے سے خیر و شر جو بندے کی طرف منسوب ہے اس کے اندر ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب ہے اضافت ہے، یا جو اللہ رب العالمین کا فعل ہے اس کے اندر صرف اور صرف خیر ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی بندے کے اندر نہیں آنی چاہیے، اللہ کے حوالے سے کوئی بدگمانی انسان کو نہیں پالنی چاہیے۔ اور یہ بہت خطرناک باب ہے جس میں ہمارے یہاں بالعموم تقصیر پائی جا رہی ہے، کوتاہی پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ مذمت کے سیاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کے دل میں یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے اوپر مصیبت پڑی ہے وہ اس مصیبت کا مستحق نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ میرے علاوہ تو جو پوری دنیا ہے وہ ایسے اور ایسے کیا نام ہے انعامات میں ہے، نعمتوں میں ہے، میں اللہ رب العالمین کو ملا تھا ان ساری آزمائشوں کے لیے، میں قطعاً اس چیز کا مستحق نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا۔ ہاں، اس قسم کی باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ وہ بہت نیک وکار ہے، بہت اچھے کام کر رہا ہے، وہ کیسے اس طریقے کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو تقدیر کے فیصلوں پر بجائے شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے، انسان کے ذہن و دماغ میں اس قسم کے خواطر اور اس قسم کے شیطانی خیالات آ جاتے ہیں، اور یہ انسان نہیں سمجھ پاتا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سیاق میں ایک بات کہی ہے، بہت اچھی سی بات کہی ہے، کہ انسان کی زندگی میں اچھائی اور برائیاں آتی رہتی ہیں۔ انسان 24 گھنٹے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کے من موافق ہوتی ہیں، جو اس کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو اس کے ذہن و دماغ میں، اور انسان برے پہلوؤں پر زیادہ ترکیز کرتا ہے، جو اچھی چیزیں ہیں ان پر ترکیز نہیں کر پاتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ان الانسان لربہ لکنود، یا پھر خلق الانسان ہلوعا، تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں پل رہا ہوتا ہے لیکن ان نعمتوں کا ادراک نہیں کرتا، لیکن ذرا سی کہیں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ گئی اور وہ بندے کے اپنے کرتوت کی وجہ سے یا اللہ رب العالمین نے کسی اور خیر کے پہلو سے بندے پر اگر ڈال دی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو آزمائشیں ڈالتا ہے وہ نیک بندوں پر بھی ڈالتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء و صالحین کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار کیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ ان کا گناہ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس قدر آزمائشیں آئیں،
اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئی سجدے کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے قدموں کو لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی مصیبتیں نہیں آئی؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار تھے اور اللہ رب العالمین اس لیے ان کو یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ڈالی؟ حاشا وکلا، حاشا وکلا، اللہ رب العالمین بزرگ و برتر ہے اس طرح کی چیزوں سے کہ ایسی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی جائیں۔ لیکن اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے بندوں کے اعتبار سے جو چیز اچھی لگتی ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور جو چیز بندوں کی نگاہ کے میں شر دکھائی دیتی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے۔ انجام کار کے اعتبار سے اللہ رب العالمین صرف خیر ہی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ شر کا فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بندوں کی اپنے نقطہ نگاہ سے کوئی چیز اس کو شر لگتی ہے، اپنے دیکھنے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے وہ خیر ہوا کرتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ اس قسم کی آزمائشوں سے گزرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمانیاں پال لیتا ہے کہ دنیا کے اندر اتنے برے برے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی معصیتوں میں سر تاپا ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ بہت سارے اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کفار و مشرکین میں سے ہیں جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ نعمتوں میں پل رہے ہیں، اور ایک طرف جو کلمہ گو ہیں وہ آزمائشوں سے دوچار ہیں، ٹارچر پہ ٹارچر کیے جا رہے ہیں، زد و کوب کیے جا رہے ہیں، فسادات میں مارے جا رہے ہیں، یعنی ایک بلبلا سا آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے برپا ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ تقدیر کے باب کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ پانے کی وجہ سے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ ففتش نفسک، اپنے دل کو کھنگالو، اپنے دل کا جائزہ لو، فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ، اگر تم اس سے بچ گئے، اپنے نفس سے تم بچ گئے اور تم پا رہے ہو کہ جو ہے میرا دل تقدیر کے حوالے سے مکمل طور پر مطمئن ہے، اور جو فیصلہ جو کچھ بھی میرے شب و روز میں ہو رہا ہے یا میرے ارد گرد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے تئیں میرے دل میں کسی قسم کی بدگمانی اور سوء ظن نہیں پایا جاتا، اگر آپ یقین کر رہے ہیں تو یقین مانیے تنجو من ذی عظیمہ، ایک بہت بڑی آفت سے آپ جو ہے بچ گئے۔ ورنہ امام ابن قیم کہتے ہیں وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا، ورنہ یقین رکھو کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نجات پانے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ معاملہ یہ بڑا خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے حوالے سے انسان بدگمانی پال لے اور اس کو وہ حقیر سمجھتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ کتنا عظیم ہے اور کس طریقے سے یہ بدگمانی اور یہ سوء ظن اس کے ایمان پر کس طریقے سے ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ چیز انسان ادراک نہیں کر پاتا۔ آپ نے عقیدوں کے اندر، عقیدے کی کتابوں میں بدشگونی کا ایک باب پڑھا ہوگا، کتاب التوحید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے تقویۃ الایمان وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ بدگمانی یا بدشگونی لینا کہتے ہیں کہ مطلب یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے، اور بدشگونی کے حوالے سے ہمارے اندر بیداری پائی جاتی ہے۔ کوئی چیز راستہ کاٹ گئی، بدشگونی لے لیا، کتا دائیں سے بائیں چلا گیا، بلی بائیں سے دائیں چلی گئی، یعنی یا پھر یہ کہ کوئی کبوتر ادھر سے ادھر اڑ گیا، کوئی پرندہ یہاں سے وہاں چلا گیا، یا کوئی الو دکھائی دے گیا، تو تطیر، بدگمانی اور بدشگونی یا بدفعل جو لینے کی بات ہے، یہ چیز گرچہ یقیناً بہت بری چیز ہے، لیکن اس کے حوالے سے ہمارے یہاں نسبتاً بیداری لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے نسبتاً بیداری لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ تطیر یعنی بدشگونی لینا یا بدفعل نکالنا یا بدفعلی لینا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اللہ رب العالمین کے حوالے سے تقدیر کے باب میں سوء ظن سے کام لینا۔ لیکن انسان بدشگونی کے حوالے سے تو جانتا ہے کہ یہ بدعقیدگی کی چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حوالے سے جو سوء ظن اس کے ہاں در آتا ہے اس کے حوالے سے وہ متنبہ نہیں ہو پاتا کہ وہ کس قدر خطرناک چیز میں پڑ چکا ہے۔ تو اس چیز پر جو ہے انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ تقدیر کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے امور قدریہ میں سے ہے، امور کونیہ میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین جو بھی کائنات میں کرتا ہے وہ خیر ہی کرتا ہے،
وہ شر کا کوئی فیصلہ نہیں کرتا. جی اس کے بعد ایمان کے حوالے سے ایک چیز اور ذکر کرنے کی ہے کہ ایمان آپ کو جب بتایا گیا کہ سلف کے یہاں وہ اقرار، تصدیق اور عمل 3 چیزوں کا نام ہے، تو یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایمان کے جو ارکان ذکر کیے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان سب کا تعلق اعتقاد سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعتقاد کے ساتھ ساتھ ان تمام کا تعلق عمل سے بھی ہے. ایمان کا معاملہ اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات سے جڑا ہوا ہے. اچھا اور ایمان جب توحید الوہیت کی بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس بات کا آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کا مستحق کوئی اور نہیں ہے، اور عبادت ظاہر سی بات ہے وہ عمل سے اس کا تعلق ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے ربوبیت کا اعتراف، یہ بھی اس کا جو ہے عمل سے تعلق ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت انجام دینا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ سب عمل سے متعلق ہے. ملائکہ پر ایمان